الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے کتاب البیوع باب شروط البیع وما نہی عنہ کے تحت جو حدیث ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحصاد سے یعنی کنکری والی بیع سے منع کیا ہے، وعن بیع الغرر اور غرر والی بیع سے منع کیا ہے. اس حدیث میں اصلاً دیکھا جائے تو ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، یعنی جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں خرید و فروخت کی جو شروط ہیں، ان شروط میں سے ایک اہم شرط ہے کہ ان یکون المبیع معلوما، کہ جو سامان آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے تو دیکھ کر کے یا پھر اس کے اوصاف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہم خریدنے جا رہے ہیں وہ ایسا ویسا ہے. جب آپ خریدتے ہیں تو سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسی ایسی چیز چاہیے. تو اس حدیث میں بنیادی طور پر ایک چیز سے منع کیا گیا ہے. پہلے منع کیا گیا ایک خاص سے بیع سے، بیع الحصاد سے، پھر منع کیا گیا بیع الغرر سے. تو در حقیقت حصاد جو ہے یہ بیع الغرر کی ہی ایک قسم ہے، بیع الغرر کی ہی ایک قسم ہے. تو دوسرے الفاظ میں سمجھا جائے کہ ہر وہ بیع جس میں غرر پایا جائے، اس میں مبیع کی حقیقت معلوم نہ ہو، جو سامان خریدا جا رہا ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو، یا پھر اس کی قیمت معلوم نہیں ہو، یا پھر وہ قیمت کب ادا کی جائے گی وہ معلوم نہیں ہو. ایسی صورت میں وہ بیع حرام ہوگی، چاہے وہ بیع الحصاد ہو یا کوئی دوسری بیع ہو. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک خاص چیز کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں عام کا تذکرہ کیا. در حقیقت جو خاص ہے وہ عام کے اندر شامل ہے. اب اس کی فقہا نے تقریباً 3-4 شکلیں پیش کی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے سے کہے کہ جب میں کنکری اٹھا کر کے تمہارے پاس پھینکوں گا یا کنکری سے میں تمہیں ماروں گا، تمہارے تک جو کنکری پہنچے گی تو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے اس پر بیع واقع ہو جائے گی، اس پر بیع واقع ہو جائے گی. یہ بیع المنابذہ کی ایک شکل ہے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھی. تو یہ بھی بیع الحصاد میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیع، اس بیع میں کیا ہوتا ہے، کنکری کا استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر جو سامان ہے جو خریدا جا رہا ہے اس کی وہ معلوم نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، بیع الحصاد کہا جاتا ہے. دوسری تفسیر اہل علم نے کی ہے ان یقول البائع للمشتری، کی بائع مشتری سے کہتا ہے، بیچنے والا خریدنے والے سے کہتا ہے کہ ارمی ھذا الحصاد، یہ کنکری پھینکو، فعلی ای ثوب وقعت فهو لک بکذا، تو جس بھی کپڑے پر یہ کنکری پڑے گی وہ کپڑا تمہارا ہو گیا اور اس کی قیمت فلاں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کسی دکان پر گئے سامان خریدنے کے لیے، کپڑا لینے کے لیے، دکاندار کہتا ہے کہ یہ لو کنکری اور اس کنکری کو پھینکو، وہ جس کپڑے پر بھی جائے گی وہ کپڑا مثال کے طور پر 100 روپے میں آپ کا ہو گیا. اب کپڑا کون ہوگا یہ معلوم نہیں ہے، کپڑا کون ہوگا، کون سا والا کپڑا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے کہ جو مبیع ہے وہ معلوم نہیں ہے، قیمت معلوم ہے لیکن مبیع معلوم نہیں ہے. جو سامان خریدا جا رہا ہے نہیں معلوم ہے کہ کون سا سامان میں خریدوں گا، کون سا سامان ہم نہیں خریدیں گے. اور اس میں استعمال کس چیز کا ہو رہا ہے، کنکری کا، حصاد کا استعمال ہو رہا ہے. اس لیے ایک شکل یہ بھی ہے. چوتھی یہ دوسری بات ہوئی
دوسری شکل. تیسری شکل یہ ہے کہ یبیعہ من ارضہ قدر ما انتہت الیہ رمیۃ الحصاد. یعنی کوئی انسان کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری زمین خریدنی ہے, اور پھر وہ کنکری اٹھا کر کے پھینکتا ہے, کہتا ہے یہ لو کنکری اور اس کو پھینکو, جہاں تک یہ کنکری جائے گی وہاں تک زمین تمہاری ہو جائے گی, اور اس کی قیمت کیا ہے, مثال کے طور پر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہوگی, 5 لاکھ روپے ہوگی مثال کے طور پر. تو آپ یہ کنکری جہاں تک پھینکو گے, جہاں تک یہ کنکری پہنچے گی وہاں تک کی آپ کی زمین ہو جائے گی 5 لاکھ روپے میں مثال کے طور پر. تو ظاہر ہے یہ 5 لاکھ روپے میں آپ جو زمین خرید رہے ہو, زمین کتنی ہے معلوم نہیں ہے. زمین تو معلوم ہے لیکن کتنا زمین ملے گا یہ نہیں معلوم ہے. اگر ہوا جس طرف کنکری پھینکی جا رہی ہے ادھر ہی کے چل رہا ہے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ زمینیں مل جائیں گی, یعنی اس قیمت سے زیادہ زمین اس کو حاصل ہو جائے گی. جتنا وہ قیمت نہیں دے رہا اس سے زیادہ اسے زمین حاصل ہو جا رہی ہے. ایک تو یہ چیز ہے, یہ بھی غلط ہے کہ ظاہر ہے انسان جتنا قیمت دے گا اتنا ہی زمین لے گا نا. دوسری بات یہ کہ اگر ہوا مخالف چل رہی ہو تو, یعنی ہم ادھر سے کنکری پھینکیں اور ہوا ادھر جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں جو خریدنے والا ہے زمین اس کو کیا ہوگا, گھاٹا ہوگا, نقصان ہوگا. چونکہ اس بیع میں کنکری کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کو بیع الحصاد کہا جاتا ہے. چوتھی شکل ہے ان یبیعہ صلاۃ ویقبض علی کف من حصاد ویقول لی بکل حصاد درہم, کہ ایک آدمی سامان بیچتا ہے اور اپنے مٹھی میں وہ کنکریوں کا ایک ڈھیر اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لیے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے ویقول لی بکل حصاد درہم, کہ ہر کنکری کے بدلے 1 درہم ہوتا ہے. اب دیکھو اس بیع میں قیمت سامان تو معلوم ہے لیکن قیمت معلوم نہیں ہے, قیمت معلوم نہیں ہے. ممکن ہے کنکری چھوٹی ہو, ممکن ہے کنکری بڑی ہو, ٹھیک ہے. تو کنکری چھوٹی ہوگی تو زیادہ, اب ہر کنکری کے بدلے میں 1 درہم ہے تو کئی درہم ہو جائیں گے. اگر کنکری بڑی ہوگی تو پھر کم آئے گا. تو اس میں کیا ہے, اس میں قیمت میں یہاں پہ کیا پایا جا رہا ہے, متعین نہیں ہے, غرر پایا جا رہا ہے, غرر پایا جا رہا ہے, قیمت فکس ہی نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, قیمت معلوم نہیں ہے. 5ویں صورت جو فقہا نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے, بکریوں کا ایک ریوڑ ہے, وہاں جاتا ہے اور ایک کنکری اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ای شاۃ اصابتھا فہی لک, یعنی وہ ایک کنکری اٹھاتا ہے, مارتا ہے اور کہتا ہے یہ کنکری جس بھی بکری کو لگے گی وہ بکری میری ہوگی اور اس بکری کی قیمت یہ ہوگی. مثال کے طور پر وہ کنکری اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے, وہ کنکری پھینکتا ہے اور جس بکری کو بھی لگے گی وہ بکری کی قیمت مثال کے طور پر 10,000 ہو. ممکن ہے, اب یہاں پر دیکھیں جو سامان خریدا جا رہا ہے کنکری کے ذریعے سے وہ سامان معلوم نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کمزور بکری ہو جو 10,000 کے لائق نہ ہو, ممکن ہے کوئی بھاری بھرکم بکری ہو, تندرست ہو, اس کی قیمت 20,000 25,000 بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے لیکن ہمیں 10,000 میں ہی دینا ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جو مبیع ہے, جو سامان بیچا جا رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو تقریباً یہ جتنے شروط ہیں ان سب کو فقہا نے ذکر کیا ہے اپنے اپنے طور پر. اب ہم جانیں گے کہ غرر کیا ہوتی ہے کہ نہیں. غرر کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں ما کان مستور العاقبہ, جس کا انجام معلوم نہیں ہے, جس کے انجام سے غافل ہوں گے. مثلا کوئی شخص وہ کنکری مار رہا ہے اور کسی تندرست بکری کو لگ گیا اور اس بکری کی قیمت 25,000 ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے 10,000 میں, تو یہ کیا پہلے سے معلوم تھا؟ نہیں معلوم ہے. یعنی وہ کنکری کس بکری کو لگے گی نہیں معلوم. تو ظاہر ہے یہاں پر جو عاقبت ہے, جو انجام ہے, اس سے کیا ہے, بائع بھی غافل ہے اور خریدار جو خریدنے والا ہے وہ بھی غافل ہے. یعنی اس کا یوں سمجھے کہ ان البیع قائم علی الجہل, یہاں بیع جو خرید و فروخت ہے کس پر قائم ہے؟
جہالت پر قائم ہے، سامان کا ہی نہیں پتا ہے یا قیمت کا ہی نہیں معلوم ہے، جبکہ ان یکون الثمن معلوما وان یکون المثمن معلوما، یہ ہے۔ اور غرر جو ہوتا ہے کبھی یہ عین میں پایا جاتا ہے، یعنی جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر ہی غرر پایا جاتا ہے، کبھی یہ قیمت میں پایا جاتا ہے، کبھی یہ اجل میں ہوتا ہے، جیسے بیع الحصات ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم کنکری پھینک کر کے مار رہے ہیں کس بکری کو لگے گی، تو کیا ہمیں معلوم ہے سامان کہ کون سی بکری کو لگے گی؟ نہیں معلوم ہے نا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ عین، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ مجہول ہے، نہیں جانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے سامان خرید رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، اس کی قیمت ہے، لیکن خریدنے والا قیمت کو نہیں جانتا ہے، قیمت کو نہیں جانتا ہے، یعنی وہ عقد کر رہا ہے، اس کو وہ سامان چاہیے لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ اس سامان کی قیمت کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بیع صحیح ہوگی کہ نہیں صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غرر پایا جا رہا ہے۔ غرر کیا ہے؟ قیمت معلوم نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامان خرید رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیسے بعد میں دوں گا، کب دوں گا پتہ نہیں، سامان خرید رہا ہے آپ سے لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ سامان کب بیچنا ہے، ہمیں اس سامان کی قیمت کب دینی ہے، اسے یہ بات معلوم نہیں ہے، نہ سامنے والے کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ شرط لگائے کہ میں تم سے کپڑا خرید رہا ہوں اور اس کپڑے کی قیمت تب دوں گا جب میرے پاس میں جو فون ہے اس فون کو میں بیچ دوں گا، تو فون کو کب بیچے گا وہ نہیں معلوم ہے، گراہک ملے نہ ملے یا قیمت اچھی ملے نہیں ملے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ادھار سامان خریدا گیا ہے اس کی قیمت کب دینی ہے نہ اس کو معلوم ہے اور نہ ہی بیچنے والے کو خریدنے والے کو، دونوں اس سے غافل ہیں۔ تو ایسی صورت میں غرر اجل میں بھی ہوتا ہے، یعنی جب قیمت دینی ہے کب دینی ہے، ادھار سامان خریدتا ہے تو انسان کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اس میں بھی ہوتا ہے، وقت میں بھی جہالت ہوتی ہے، غرر ہوتا ہے، اور غرر قیمت میں بھی ہوتا ہے، غرر سامان میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی تینوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ غرر اور جہل دو لفظ بار بار آ رہے ہیں، دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں غرر هو الذی لا یدرا هل حصل ام لا، غرر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ وہ حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں اس میں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ نہیں حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ کنکری پھینک رہے ہیں، جس کپڑے کو چاہ رہے ہیں اس کپڑے کو نہ لگے تو، یا جس بکری کو چاہ رہے ہیں اس بکری کو نہ لگے تو، جتنی زمین چاہ رہے ہیں اتنی زمین آپ کو نہ ملے تو، یہاں پہ کیا ہے؟ مقصود کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمیں حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ ہے جیسے الطیر فی الہوا، ہوا میں ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، ہم نے اس کو بیچ دیا، اب وہ ہمیں حاصل ہوگا کہ نہیں حاصل ہوگا؟ معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ حاصل ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے، نہیں حاصل ہوگا یہ بھی معلوم نہیں، ممکن ہے آ جائے ممکن ہے نہ آئے وہ، تو یہ کیا ہے؟ غرر ہے۔ السمک فی الماء، پانی کے اندر مچھلی کو بیچ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ غرر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر غرر نہیں ہے، جو اہل خبرہ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کون کون سی مچھلیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور رہی بات جو جہل کی بات ہوتی ہے کہ جہل یعنی ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جو سرے سے ہی جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، انسان اسے غافل ہی ہوتا ہے مکمل طور پر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے آئے اور اس سے کہے میری مٹھی میں جو ہے میں تم کو اس کے بیچوں گا، اب آپ کو پتا ہے اس کی مٹھی میں کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، تو یہ کیا ہے؟ بیع المجہول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیع المجہول ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی سے ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے التأمین التجاری کا، یعنی جو کاروبار کا جو انشورنس کرایا جاتا ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ اسی سے متعلق ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے
کہ دو لوگوں کے درمیان عقد ہوتا ہے، کمپنی ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے، اور وہ ہر مہینے سامنے والے کو پیسہ دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک متعین قیمت ہوتی ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب میرے کاروبار میں کوئی نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ اس کے شروط ہوتے ہیں کہ وہ گھاٹا کیسا ہونا چاہیے، اس میں تمہارا ہاتھ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، یہ ساری تفاصیل اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ چونکہ اس میں کیا ہے کہ قیمت تو دی جا رہی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے سامنے والے کو کہ اسے کاروبار میں خسارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اسے دکان میں نقصان لاحق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے دکان میں آگ لگے گی یا نہیں لگے گی، اس کے دکان میں چور ڈاکہ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر غرر کہاں پایا جا رہا ہے؟ وہی فقہا نے جو کہا نا، ما کان مستور العاقبہ ان یکون البیع قائما علی جہل، یہاں جہل پر قائم ہے۔ جہل کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے کسی کو۔ انسان ہیلتھ انشورنس کراتا ہے اور ہر ایک متعینہ مدت تک وہ پیسے دیتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے وہ بیمار ہوگا کہ نہیں بیمار ہوگا۔ یا پھر وہ لائف انشورنس کرانے کی بات ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ آج مرے گا کل مرے گا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں۔ تو یہاں ان یکون البیع قائما یا ان یکون العقد عام الفاظ میں قائما علی جہل، یہاں جہل پہ قائم ہے۔ تو تأمین التجاری جو ہوتا ہے، کاروبار کا جو انشورنس ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یعنی ان عقود میں سے ہے جس میں معاوضہ ہوتا ہے، یعنی پیسہ لیا جاتا ہے پھر اس کے بدلے میں پیسہ دیا جاتا ہے، احتمالیہ ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے آپ کو اگر کوئی ضرر لاحق ہوگا تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ غرر الفاحش ہوتا ہے، بہت واضح جہالت ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب اسے پیسہ حاصل ہوگا کب نہیں حاصل ہوگا، وقت بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے وہ ایک قسط دو قسط دے اور بعد میں جا کر کے اس کو ایک بڑا رقم حاصل ہو جائے، تو کیا اس کے لیے درست ہے؟ پیسہ دیا، اس کے بدلے میں ڈھیر سارا پیسہ لے رہا ہے، یہ بھی تو ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ربوی معاملہ جو ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ایک انسان دو قسطیں جمع کر رہا ہے مثال کے طور پر ہزار روپے کی، اور اس کو نقصان ہو گیا، کاروبار میں آگ لگ گئی مثال کے طور پر، 10 لاکھ کا مال خراب ہو گیا، اس کو کتنا ملا؟ 10 لاکھ ملا، 2000 کے بدلے میں 10 لاکھ، تو یہ کیا ہو گیا؟ ربی معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہاں ربا الفضل بھی ہے، ربا النسیہ بھی ہے۔ ایک تو جتنا دیا تھا اس سے زیادہ لیا جا رہا ہے، دوسرا جتنا دیا تھا بعد میں جا کر کے وہ بڑھ جا رہا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مال ہمیں کمپنی سے حاصل ہو رہا ہے بلا مقابل حاصل ہو رہا ہے، یا ہم جو مال دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کچھ اس سے لے نہیں رہے ہیں، بلکہ مال کے بدلے میں مال خریدا جا رہا ہے۔ ہم پیسہ دے رہے ہیں، کمپنی والے کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ جب ہمیں کوئی ضرر لاحق ہوگا تو وہ مجھے پیسہ دے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اور کیا انہوں نے کچھ دیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اخذ المال بغیر مقابل، بغیر کسی مقابل کے، بغیر کسی عوض کے پیسہ لیا جا رہا ہے، اور یہ حرام ہے اسلامی شریعت میں۔ ایک اہم چیز کہ تأمین التجاری میں، یعنی چاہے تجاری ہو چاہے ہیلتھ انشورنس ہو، اس میں ایک ایسا الزام ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کو ان چیزوں کا مکلف کیا جاتا ہے جو شرعاً درست ہی نہیں ہے، جو شرعاً درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خرابیاں ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ 3-4 خرابیاں ذکر کی ہیں۔ بہرحال تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیع ہے، یہ جو عقد ہے تأمین التجاری کا، ہیلتھ انشورنس کا، یا کاروبار کے انشورنس کا، یا لائف انشورنس کا، یہ کیا ہے؟ یہ جہل اور غرر پر مبنی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری والی بیع کو بھی حرام قرار دیا ہے اور بیع الغرر کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ چند احکام اور مسائل تھے جس کو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔